ایک بادشاہ تھا، نہایت اچھا، رحم دل اور اپنی رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھنے والا۔ اس کی ایک ملکہ بھی تھی، بے حد حسین و جمیل اور خدا ترس۔ وہ ملک کا نظام چلانے کے لیے اپنی سمجھ کے مطابق بادشاہ کو رعایا کی فلاح و بہبود کے بارے میں مشورے بھی دیتی تھی اور بادشاہ ان پر عمل بھی کرتا تھا۔ اللہ نے انہیں ایک چاند سا بیٹا بھی عطا کیا تھا، اس کا نام شہزادہ عدنان تھا۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں اس کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ وہ ابھی صرف 10-11 سال کا تھا، مگر تھا بہت سمجھدار۔ وہ پڑھائی لکھائی میں بہت دلچسپی لیتا تھا اور اپنے دوسرے ہم عمر بچوں کے برعکس کھلونوں سے زیادہ کتابوں میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا۔ بادشاہ کو اس کی اس دلچسپی کا علم تھا، اس لیے وہ دور دراز کے ملکوں سے قصے کہانیوں کی کتابیں منگوا کر اس کو دیتا تھا، اور شہزادہ ان کتابوں کو بڑی دلچسپی سے پڑھا کرتا تھا۔ ان کتابوں کے پڑھنے سے اس کی عقل و شعور میں اضافہ بھی ہوتا تھا اور اس کو طرح طرح کی معلومات بھی حاصل ہوتی تھیں۔ شہزادہ عدنان کے اتالیق اسے مختلف مضامین پڑھاتے تھے۔ وہ اس کی ذہانت اور عقل مندی سے بہت خوش تھے۔ شہزادہ عدنان میں ایک بہت اچھی بات یہ بھی تھی کہ اگر اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی تو وہ سوال کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس کے اتالیق جب بادشاہ کو شہزادے کی علم و حکمت سے لگاؤ کی باتیں بتاتے تو بادشاہ بہت خوش ہوتا تھا۔ پڑھنے لکھنے والے بچوں سے سبھی خوش ہوتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک روز سہ پہر کو جب شہزادے کے اتالیق اسے پڑھا کر رخصت ہو گئے تو وہ باغ میں آ کر بیٹھ گیا۔ باغ میں پودوں پر رنگ برنگے پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ درختوں پر حسین و جمیل پرندے بیٹھے چہچہا رہے تھے اور ان کی آوازیں کانوں کو بڑی بھلی معلوم دے رہی تھیں۔ شہزادہ باغ میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اتفاق سے دربار کا وقت بھی ختم ہو گیا تھا اور بادشاہ وہاں سے اٹھ کر سیدھا باغ میں آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادہ عدنان وہاں موجود ہے اور کسی سوچ میں گم ہے۔ اس نے پوچھا، بیٹا، کیا بات ہے، آپ چپ چپ سے کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کی آواز سن کر شہزادہ عدنان چونک گیا اور پھر دوڑ کر بادشاہ سے لپٹ گیا۔ بادشاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کا منہ چوما اور بولا، اتالیق پڑھا کر چلے گئے؟ آج انہوں نے کیا پڑھایا تھا؟ شہزادے نے جواب دیا، جی ابا، حضور آج انہوں نے ہمیں امیر لوگوں اور غریب لوگوں کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا۔ غریب لوگوں کی مشکل زندگی کے بارے میں سن کر ہمارا دل اداس ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر شہزادہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، ابا، حضور میں خوش ہوں کہ میں ایک بادشاہ کے گھر پیدا ہو گیا۔ مجھے ہر طرح کا عیش و آرام میسر ہے۔ میں جو خواہش بھی کرتا ہوں پوری ہو جاتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر بادشاہ کو بڑا اطمینان ہوا کہ شہزادہ اپنی اس زندگی سے خوش ہے۔ اس نے کہا، بیٹا، ان نعمتوں پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آؤ اب چلتے ہیں، محل میں آپ کی امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ شہزادہ بادشاہ کے ساتھ چل پڑا، مگر وہ بدستور کسی سوچ میں گم تھا۔ چلتے چلتے اس نے بادشاہ سے کہا، ابا، حضور میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ دوسرے بچوں کی طرح میں کسی غریب آدمی کے گھر میں کیوں پیدا نہیں ہوا؟ اس عجیب سے سوال پر بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کا کیا جواب دے، اس لیے وہ خاموش ہی رہا۔ اس سے خاموش دیکھ کر شہزادے نے پھر کہا، ابا، حضور استاد محترم نے بھی میرے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور بات بدل دی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، میری تعلیم و تربیت کے لیے نہایت قابل اور ذہین اتالیق مقرر کیے ہیں، جو مجھے محل میں آ کر مختلف علوم کے بارے میں پڑھاتے ہیں۔ میں کیسی بھی خواہش کروں پوری کی جاتی ہے۔ میں کہیں باہر جاؤں تو میری حفاظت کے لیے بہت سے سپاہی میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں دوسرے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ مجھ میں کیا خاص بات ہے جو ان تمام بچوں میں نہیں؟ بادشاہ لاجواب سا ہو گیا تھا۔ شہزادے کی باتوں نے اسے فکر مند بھی کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی باتوں کا کیا جواب دے اور اسے کیسے مطمئن کرے۔ بادشاہ کے ساتھ جو محافظ چل رہے تھے وہ شہزادے کی باتیں سن کر زیر لب مسکرا رہے تھے اور دل ہی دل میں بادشاہ کی بے بسی سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ بادشاہ خاموش اور سوچ میں ڈوبا محل پہنچا۔ ملکہ نے محسوس کر لیا کہ وہ کچھ فکر مند ہے، اس لیے وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے پہلے تو شہزادے کو تاکید کی کہ وہ اپنا لباس تبدیل کر لے، پھر اس کے جانے کے بعد وہ بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے فکر مندی کی وجہ پوچھی۔ بادشاہ نے شہزادے کی کہی ہوئی تمام باتیں ملکہ کے سامنے دہرا دیں۔
ان باتوں کو سن کر ملکہ ذرا بھی پریشان نہ ہوئی اور بولی، اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ہمارا شہزادہ اتنی کم عمری ہے۔ میں بھی سوچ بچار کرتا ہے، غریبوں کے حالات جان کر اس کا اداس ہو جانا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اپنے دل میں ان کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے، ورنہ اس کی عمر ہے کہ بچے تو کھیل کود میں ہی لگے رہتے ہیں، ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ آپ فکر نہ کریں، میں شہزادے سے اس بارے میں بات کروں گی اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کروں گی کہ اس کے ذہن میں اس طرح کے سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں۔ بادشاہ کو ملکہ کی اس بات سے اطمینان ہو گیا۔ شام کو ملکہ نے شہزادے کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور اس کے ساتھ کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس طرح طلب کیے جانے پر شہزادہ عدنان سمجھ گیا تھا کہ بادشاہ نے اس کی باتوں کا تذکرہ ملکہ سے ضرور کیا ہوگا، اس لیے وہ اپنی ماں کو دیکھ کر شرارت سے مسکرایا اور بولا، امی حضور جو پوچھنا ہے پوچھیے، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اس کی بات پر ملکہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ بولی ہے، شہزادے آپ بہت شریر ہو گئے ہیں، آپ کی سمجھ میں ساری باتیں آنے لگی ہیں۔ شہزادہ فوراً بولا، سوائے ایک بات کے۔ ملکہ نے کہا، وہ بات آپ کے ابا حضور مجھے بتا چکے ہیں، آپ تو مجھے صرف اس